کو جس طرح میں نے عرض کی تھی اس کو یوم فتح مبین منایا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمان ملت نے اس کے اس دعوے کو رد کیا، اس کا مواخذہ کیا اور اس پہ اس نے چیلنج دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو پوری ملت اسلامیہ نے، زعماء ملت نے اعلیٰ حضرت میر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولوی کو اپنا قائد مقرر کیا اور ان کے پیچھے آپ نے جدوجہد کی، تو مرزا نے پھر آپ کو مخاطب کر کے چیلنج دیا۔ یہ 25 اگست کا دن مقرر ہوا، بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مولوی کو اس نے کہا کہ یہ آپ تفسیر لکھیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، اس کا مقابلہ ہوگا، پھر مناظرہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مولوی نے کہا میں اپنے نبی کی ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر دوں گا، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قلم رکھو، تم بھی رکھو، میں بھی رکھوں گا، پھر ہم کہیں گے قلم کو، جس کے کہنے سے قلم لکھے گا وہی سچا ہو۔ یعنی اتنی بڑی آپ نے بات کر دی۔ پھر آپ نے اس کی چیلنج کے جواب میں سفر کیا اور آپ لاہور جب پہنچے تو وہ مرزا قادیانی بھاگ گیا، وہ مناظرے میں نہیں آیا، اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اس دن کو امت مسلمہ یوم فتح مبین کے طور پہ مناتی ہے اور اعلیٰ حضرت مولوی حضرت میر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یاد رکھیں اس سے ان عالمی شیطانی قوتوں جنہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا تھا ان کے دو مقاصد تھے، ایک یہ تھے کہ حضور کی ذات کو متنازع بنانا، حضور کی ختم نبوت کو متنازع بنانا، اور دوسرا تھا مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے جذبے کو ختم کرنا، کیونکہ مسلمانوں کے عروج کا جو واحد دو طریقے وہ یہی ہے، حضور سے اٹوٹ محبت اور جذبہ جہاد۔ کسی نے کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردان عرب۔ حضور کی معیت میں صحابہ کرام ایک ایک صحابی سینکڑوں کے لشکر سے ٹکرا جاتا تھا، اور پھر بھی جب شہید ہوتا تھا حضور کا قدموں میں جان دے کے وہ کہتا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافروں نے جب یہ جذبہ دیکھا تو اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد جہاد ختم ہے، لیکن اعلیٰ حضرت مولوی کی وجہ سے اور مسلمان زعماء کی وجہ سے مرزا کا فتنہ تو دب گیا، لیکن اس کے بہت سے نائب آج بھی موجود ہیں جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ جہاد وہ صرف ایک رنگ لگاتے ہیں کہ اسلام تو امن کا دین ہے، مسجد میں سیاست کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی منبر پہ ہی تو جب سیاست ہو رہی تھی اس وقت خلافت راشدہ کا نظام تھا، اور جب منبر سے اور مسجد سے سیاست نکلی ہے تو ہمیں یہ حکمران میں جو خود عیاشیاں کرتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ پوری عالم کفر کی سازش ہے جو آج بھی مسلمانوں میں چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ سب کچھ کرو، خانقاہوں میں محدود رہ کر تم نمازیں پڑھو، روزے کرو، جو مرضی کرو، لیکن باہر نہیں نکلنا۔ لیکن یاد رکھیں اصل جو کام ہے ہمارے آقا، آپ کو پتہ ہے حضور کہ جب وصال ہوا تو آپ کی زرہ مبارک رکھی ہوئی تھی گروی ایک یہودی کے پاس قرض کے طور پہ، رہن کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، لیکن حجرہ مبارک میں اس وقت بھی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اور حضور کا ایک اسم گرامی نبی الملاحم یعنی جہاد کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا کربلا میں بھی عرض کی تھی کہ حضرت امام حسین کی جدوجہد کوئی اقتدار کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے آج جو ہم حسین کا نام تو بہت لیتے ہیں نا، وہ بڑا خوبصورت سی ذکر لگا ہے نا، جب روح سے یہ کہتے ہو لبیک یا حسین، پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ اے دعویٰ کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ حسین کا تو سر گیا تھا نا یزید کے دربار میں کہ میں تیرے اس جھوٹے اور باطل نظام کو نہیں مانتا، اور ہم حسین کے نعرے لگا کے یزید کی بات کریں، اس کے نظام کو قبول کریں۔ دنیا میں قتیل الصح منافق نہیں کوئی جو ظلم کو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ یاد رکھیں ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے، اور آج بہت سے لوگ دینی لبادے میں ہیں، بڑے بڑے مناصب پہ ہیں، بڑے بڑے
میرے خیال آپ نے اسٹیٹس دیکھ کر وہ کہتے ہیں یار بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے، عمارتوں کی حفاظت کے لیے، جہازوں کی حفاظت کے لیے فوج آ گئی، رینجرز آ گئی، ادارے آ گئے، لیکن جب قیامت کے دن حضور یہ سوال کریں کہ میری ختم نبوت اور میری ناموس کے لیے کیوں نہیں لکھے، تو آپ کیا جواب؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو سن 1900 میں آج سے 123 سال پہلے اعلیٰ حضرت گولڈوی کے فتح مبین کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آیا تھا، اور مسلم ملت نے یہ واضح کیا تھا کہ بے شک ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے لیے ہم سب یک جان ہیں، یک دل ہیں اور یک زبان ہیں، اور جہاں کہیں پہ ناموس رسالت کا مسئلہ آئے گا یا ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا، پوری امت ایک ہوگی۔ آج بھی اسی اتفاق کی ضرورت ہے، اور جو لوگ یہ مذہبی تخریب کاری کر رہے ہیں اور مذہبی زدخے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ کرنا، نہیں کچھ کرنا، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کدھر لے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے ہر پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق